پاکستان ہمارا وطن عزیز، اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں حالات، کتنا باہر سے پریشر ہوتا ہے تو ٹرکی پر کتنا زیادہ ہوگا۔ بالکل میڈیا اور اس کے حالات و اثرات کی وجہ سے یہ بھی خیال ہو کہ کہیں اس وقت ٹرکی جو ہے وہ خلافت عثمانیہ ہی ہے، کیونکہ ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تعلیم کو جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ اور ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، اللہ اکبر۔ کہ دجال سے مراد کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اکرام شاید صرف ہمارا ہے، بچے کا کوئی یہ اکرام بچے کا نہیں ہے۔ اکرام ہے۔ یوں نہ کہا جائے کہ ارے تم بڑوں کے سامنے کیوں بول رہے ہیں، بولنے کی بھی حدود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بڑی شخصیات کے جانشین، ان کی اولادیں نااہل ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہ اپنے والد کی لیگیسی کو کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ اگر ہم بالخصوص بادشاہوں کی مثال لیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نااہل شہزادے مسند نشین ہوتے ہیں، تخت پر بیٹھتے ہیں، تو پوری سلطنت کو ڈبو دیتے ہیں۔ جنوری کا مہینہ جاری ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جنوری کا آغاز، اس میں یہ وہی جنوری کا آغاز تھا کہ جس میں سکوت غرناطہ جیسا دل خراش واقعہ پیش آیا تھا، اور ہسپانیہ سے مسلم اقتدار کا مکمل طور پہ خاتمہ ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جانشین جو تھے وہ نااہل تھے۔ اور پھر صرف بادشاہوں کی نہیں، بلکہ اگر ہم بڑے لیڈرز کو دیکھیں، اور اسی طرح اگر ہم بڑے اپنے اسلاف کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، اور آج اگر ہم ان کے مسند نشینوں کو دیکھیں تو ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ افسوس سے ملتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم علماء کی بات کریں تو علماء وہ جو علم کا پہاڑ ہوتے ہیں، آج اگر ہم ان کی اولادوں کو دیکھیں تو اکثریت جہالت کا مینارہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی لیگیسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، ان کے مشن کو آگے جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی مہمان موجود ہیں، سندھ کے ایک عظیم علمی روحانی گھرانے کے آپ جو ہے وہ چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے والد صاحب کی سندھ میں دینی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے بڑی کنٹریبیوشن ہے، مفتی عبدالرحیم سکندری صاحب، اور آج ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی حق النبی سکندری صاحب۔ حضرت آپ کو ڈائریکشن ایجوکیشن اسٹوڈیو، ڈائریکشن پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ حضرت، شکر گزار ہم ہیں کہ آپ نے اپنا وقت، ہمیں قیمتی وقت عطا فرمایا۔ حضرت کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، جزاک ماشاء اللہ اللہ، خیر۔ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مفتی صاحب کا جو تعلق ہے وہ سندھ کی سرزمین سے ہے، شاہپور چاکر کے سرزمین سے آپ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور مفتی صاحب ماشاءاللہ علمی حوالے سے بھی ایک بہت مضبوط عالم دین ہیں، اور ایک روحانی شخصیت بھی ہیں، اور تعلیمی اور تبلیغی آپ نے کئی ممالک کے اسفار کیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل پبلیکیشنز آپ کی بہت زیادہ ہیں۔ جی ہاں، یعنی ہم سنتے ہیں سندھ کے بارے میں، جو کہ تعلیم کے لحاظ سے ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے، اور اکثر ہم جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے سندھ جو ہے وہ منظر عام پر اتنا نظر نہیں آتا، لیکن مفتی صاحب سندھ کی سرزمین سے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ بڑے بڑے تعلیمی مارکے ماشاءاللہ سر کیے ہیں، اور کئی آپ کی انٹرنیشنل پبلیکیشنز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا مفتی صاحب کہ چونکہ ماشاءاللہ آپ کی ملک و ملت کے لیے، دین و ملت کے لیے بہت خدمات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ اپنا تعارف خود ذرا پیش کیجئے، تاکہ انہیں آپ کی ایکسپرٹیز کا اور آپ کی خصوصیات کا، آپ کے کام کا جو ہے وہ اچھے سے اندازہ ہو سکے۔ تو آپ اپنا تعارف ماشاءاللہ خود جو ہے وہ تھوڑا سا ناظرین کو ہمارے بتائیں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ احمد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ انسان اپنے منہ میاں بٹھو بنتا رہے اور اپنے لیے کچھ باتیں کہے، لیکن بطور تعارف میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات کہ دین و ملت کے لیے مجھ جیسا ایک انسان ناکارہ کیا خدمت کر سکتا ہے، بلکہ دین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ الحمدللہ۔ تحدثا بنعمت اللہ تبارک و تعالی و اما بنعمت ربک فحدث، اس کے طور پہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عرض کروں گا، میرا نام حق النبی،
میرے والد گرامی جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، مفتی اعظم سندھ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت شیر مصطفیٰ سلطان الواعظین قبلہ مفتی عبدالرحیم سکندری نور اللہ مرقدہ، اور آپ کا وصال 2018 میں ہوا، شاہپور چاکر میں ہی آپ مدفون ہیں۔ وہ میرے والد گرامی ہیں، اور ابتدائی میری جو تعلیم ہے وہ یہیں الحمدللہ پاکستان کے جو ہمارے دینی مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، کہ جن میں نمایاں اسماء لے سکوں، سب تو نہیں لے سکتا، تو چند ان میں سے اگر گنواؤں تو الحمدللہ دارالعلوم نعیمیہ کراچی فیڈرل بی ایریا سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ راشدیہ دربار عالیہ پیران پگارا، وہاں سے بھی میری تعلیم ہے، اور اپنے والد گرامی کے پاس بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اہل سنت و جماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، وہاں بھی الحمدللہ میں نے اکتساب فیض کیا ہے، وہاں اساتذہ کی خدمت میں بیٹھا ہوں الحمدللہ، اور اس کے بعد جو ہے میری تعلیم جامعہ الازہر شریف سے ہے، ماشاءاللہ۔ وہاں سے بھی میں نے تعلیم اپنی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہاں مکمل کی ہے، اور 2016 سے میں پاکستان تقریباً ایم فل پی ایچ ڈی آپ کا جی ہاں ایم فل بھی میرا ہے، اور اس کے علاوہ جو پی ایچ ڈی میرا تھیسس ہے وہ پی ایچ ڈی تھیسس حضرت شیخ الاسلام علامہ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے فتح المنان فی اثبات مذہب النعمان، یہ میرا پی ایچ ڈی تھیسس ہے، اگرچہ اب تک شائع نہیں ہو سکا، لیکن ان قریب انشاءاللہ تعالی اس پر میرا ریسرچ ورک جو ہے وہ مکمل ہے، اللہ نے چاہا جو اس کے لیے وقت مقرر ہوگا اس پر وہ کتاب شائع ہوگی۔ تو اس کے علاوہ میں نے کوئی ایک چھوٹا موٹا سا کام کیا ہے، کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ عربی جو کتب ہیں ہمارے ہند و پاک کے علماء کی، اور بالخصوص جو ہے اس میں نے توجہ دی تھی شیخ محقق علیہ الرحمہ کی کتب کو، اور ہماری سندھ سے شیخ الاسلام حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتب پر، تو الحمدللہ اب تک کم و بیش تقریباً اگر آپ یوں کہہ لیجئے تقریباً میں نے 16 کے قریب ایسی کتابیں ہیں کہ جن پر حواشی اور ان کی ایڈیٹنگ اور ان پر ریسرچ ورک اور تقدیم وغیرہ الحمدللہ وہ شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے جو ان کے ممالک ہیں، ایک میری 2 کتابیں بلکہ 3 میری کتابیں جارڈن سے پرنٹ ہوئی ہیں، دارالفتح سے، دارالنور المبین سے، مصر سے دارالاحسان سے پرنٹ ہوئی ہے، کویت سے دارالضیاء سے پرنٹ ہوئی ہے، اور لبنان سے جو ہے وہ دارالنون اس سے بھی پرنٹ ہوئی ہے، اسی کے علاوہ لبنان سے دارالریاحین، یہ تقریباً کوئی 15 یا 16 کے قریب بنتی ہیں۔ ان میں سے 1-2 تألیفات ہیں، جو لاسٹ میری کتاب تھی بشر اللبیب بسیرت النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جو لاسٹ میں نے تالیف کی تھی بڑی کتب سیرت کو سامنے رکھ کر، اور ان میں سے ایک میں نے اختصار پیش کیا تھا، تو یہ ایک چھوٹا سا میرا تعارف ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، تو الحمدللہ ایک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مزید اخلاص نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اور بھی مزید برکت عطا فرمائے، آپ کو کامیاب فرمائے، اور دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ جیسا آپ نے سنا کہ مفتی صاحب کی جو ایجوکیشن ہے وہ جامعۃ الازہر مصر سے ہے، جو کہ اسلامی دنیا کی ایک عظیم جو ہے وہ دینی درس کا ہے، علمی درس کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کے کئی اسفار ہیں، کئی ممالک کا آپ نے ماشاءاللہ سفر کیا ہوا ہے، تعلیمی تبلیغی دورے آپ نے کیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جب آگے گفتگو چلے گی تو انشاءاللہ ان پر بھی جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کو بلانے کا جو یوں سمجھے کہ ایک امیڈیٹ جو ایک ریزن بنا، جو ایک فوری سبب بنا، فوری داعیہ بنا، وہ یہ بنا کہ آپ ابھی ماشاءاللہ ترکی کے دورے پر تھے، تو فیس بک پر ہم نے آپ کی پوسٹ دیکھی، اور کہ آپ نے جو ہے وہ وہاں کے اسکول کے بچوں کو بالخصوص ان کی جو تعلیم و تربیت ہے بالخصوص اس کو آپ نے سراہا تھا، تو جو ہے وہ جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہم بڑا ایک خوش ہوئے، اور بڑی ایک اچھی چیز جو ہے نا وہ ہمیں نظر آئی۔ تو میں سب سے پہلے آغاز اپنا یہیں سے کرنا چاہوں گا کہ ترکی کا معاشرہ، جیسا آپ نے بتایا کہ وہاں بچوں کی جو معاشرتی اور ثقافتی اور سماجی جو اقدار ہیں، جو مذہبی اقدار ہیں، جیسا آپ نے ذکر کیا تھا کہ علماء وغیرہ کی، والدین کی، اساتذہ کی بڑی جو ہے وہ تعظیم کرتے ہیں، تو ان کی معاشرتی، سماجی اور جو ثقافتی اور مذہبی جو اقدار ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، تو ایسا لگتا ہے بڑے اچھے منہج پہ جو ہے وہ ان کی ماشاءاللہ وہاں پہ تربیت ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا منہج ہے، وہ کیا نظام ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کی تربیت ہوئی اور اتنی اعلیٰ اقدار جو ہے وہ ان میں پائی جاتی ہیں؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو پہلے تو جیسے آپ کو علم ہوا کہ ابھی میں مہینہ بھی نہیں ہوا کہ وہاں سے واپس آیا تھا، جی جی، تو وہاں پر میں ترکی میں جا رہا ہوں تقریباً 2016 سے، میرا جو پہلا ٹریول تھا
وہ ترکی میں 2016 سے تھا. تو دیکھیے کہ محض گھومنے کے لیے ہم نہیں جاتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا کام اور ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ سیکھنے جاتے ہیں. جی جی جی. اور سیکھنے کا وقت کبھی بھی انسان کے لیے مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے. ہمیشہ انسان سیکھتا ہے. تو بطور گھومنے اور بطور ٹہلنے کے لیے کوئی نہیں گیا، اور نہ ہی ہم گئے تھے، سیکھنے کے لیے گئے. اور میں خاص طور پہ چیزوں کو مطلب ہے کہ ان کے اوپر فوکس رکھتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے. مگر نہ گئے، لیکچر دیا، پروگرام ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیکھ، جی ہاں، اس میں انسان زیادہ سیکھتا ہے. تو میں نے جو چیزیں، آپ کے جس سوال کا تعلق ہے کہ وہ کون سی بنیادی اقدار ہیں کہ جس کو انہوں نے فالو کیا ہے اور وہ لوگ ابھی اس ایک اچھے طریقے پر چل نکلے ہیں، اس کا کیا سبب ہے، میں اس کے لیے تھوڑا پس منظر میں آپ کو لے جانا چاہوں گا، تاکہ سامعین اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، دیکھنے والے سامعین و ناظرین، ان کے اوپر ایک بات بالکل واضح ہو جائے. ترکی نے ایک ایسا دور دیکھا جو جدید ترکی ہے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ کے اہل لوگ تھے اور یہ ہمارے خلفاء تھے. تو ان کے اوپر ایک مشکل وقت آیا اور وہ خلافت ختم ہوئی اور سلطان عبدالحمید وغیرہ یہ سارے جو بھی معاملات ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد جو جدید ترکی ہے، اس جدید ترکی پر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ اگر اب تو جدید سہولیات میسر ہیں ہمیں، سوشل میڈیا وغیرہ، آپ گوگل پر سرچ کریں گے عدنان مندریس کے نام کو، تو آپ کو علم پڑے گا کہ عدنان مندریس جو تھے وہاں ایک بڑے سیاستدان تھے اور وزیر اعظم تھے وہاں کے. تو ان کی اسلامی سوچ اور اسلامی تھاٹ اور وہ جو پرانا خلافت عثمانیہ کا ایک طریقہ کار تھا، اس کو واپس لانے، اس کی پاداش میں دیگر معاملات میں انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. یہ کس سن کی بات ہے مفتی صاحب؟ یہ سن تو کریکٹلی میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، لیکن عدنان مندریس کے نام سے اگر آپ تلاش کریں گے، محض میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ بھئی مثلا جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اذان، چونکہ اذان پہ پابندی تھی تو اذان کو انہوں نے واپس عربک میں واپس لایا، تو اس وجہ سے فقط یہ ایک پوائنٹ نہیں تھی، بلکہ مطلب کئی چیزیں مل کر جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے حالات وہاں بگڑ چکے تھے کہ جدید جو ترکی ہے وہ اسلامی حوالے سے کہ اذان عربی میں دینے پر پابندی، عربی لکھنے پر پابندی، قرآن پاک پر پابندی، اور دیگر جتنے بھی معاملات تھے، ایک مطلب جدید ٹرکی کو وہ کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے ماڈرن ٹرکی میں. تو حالات یہ تھے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے، میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس جب تک نعمت موجود ہے اسے اس کا احساس نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائیے، اسے اللہ تعالی ہمیشہ رکھے، لیکن اگر کسی کو اسی صحت کے بعد سقم پڑتا ہے، بیماری آتی ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میری صحت کتنی بڑی نعمت تھی، صحت ہزار نعمت. جی جی ایسے ہی جیسا حدیث میں بھی ہے اغتنم. بے شک. تو اب دیکھیے کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بھائی اسلام ہمارے پاس تھا اور ہمارے پاس یہ ہمارے اچھے حالات تھے، جب وہ ہم سے چھن گئے، ارے ہم تو کس مصیبت میں پھنس گئے، ان لوگوں کو احساس ہو گیا. یہ ایک پس منظر تھا جس پس منظر نے ان لوگوں کو ان جدید حالات میں بھی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا وطن عزیز اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں حالات، کتنا باہر سے پریشر ہوتا ہے تو ٹرکی پر کتنا زیادہ ہوگا. بالکل. ان حالات میں بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو دوبارہ آہستہ سے اپنی ان سابقہ جو ہمارے اسلامی اقدار تھے اس میں ڈھالنا کہیے یا اسے کہیے کہ اس کی طرف لوٹنا زیادہ بہتر رہے گا، کہ اس کی طرف انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا. اور اس کے پیچھے یہ سوچ اور یہ کرب تھا کہ ہمارے پاس کیا نعمت تھی وہ ہم سے چھن گئی دوبارہ. لہٰذا ایک تو یہ ایک وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ شدت کے ساتھ اگرچہ حقائق سے پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے جو ناظرین و سامعین سن رہے ہوں گے، ممکن ہے ان کے ذہن میں میڈیا اور اس کے حالات و اثرات کی وجہ سے یہ بھی خیال ہو کہ کہیں اس وقت ٹرکی جو ہے وہ خلافت عثمانیہ ہی ہے، کیونکہ ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں. ایسا بھی کچھ نہیں. صحیح. ہمیں حقائق بتانے چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس کے مقابلے میں اتنا ماڈرن نہیں ہے کہ جتنا وہ لوگ آگے ہیں. بالکل. لیکن اس ماحول میں بھی وہ لوگ دوبارہ اسلامی اقدار اپنے بچوں میں قائم رکھنا، اسے زندہ رکھنا، اسے واپس لانا، اور تدرج کے ساتھ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، حکمت کے ساتھ. تو یہ چیز ان میں نے بڑی عجیب دیکھی ہے، محسوس کی ہے کہ وہ لوگ واپس آئیں. تو اس کا ایک بنیادی سبب جو پس منظر کو میں سمیٹ لوں بات کو، کہ یہ بنیادی پس منظر تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اس طرف آئے. ٹھیک ہے. رہی بات کہ جو میں نے وہاں چیزیں محسوس کی ہیں، میں نے 2016 کا ذکر کیا، وہ میں نے بالقصد کیا. صحیح.
کیونکہ میں ایک پوائنٹ آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں سامعین و حاضرین کو بھی، ناظرین کو بھی. وہ یہ کہ 2016 میں جب ہم گئے تو چونکہ میں اپنا خطبہ اور میرا جو لیکچر ہے وہ عربک میں ڈلیور کرتا ہوں. مطلب ہے کہ وہاں آپ انگلش میں اور عربی میں کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ٹاپکس حدیث سے ہوتے ہیں، تصوف سے ہوتے ہیں، فقہ سے ہوتے ہیں، تو اس لیے عربی میں کرنا زیادہ آسان لگتا ہے دیگر زبانوں سے. آپ ماشاءاللہ جامعۃ الازہر میں بھی وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ لیکچرار ماشاءاللہ دیتے ہیں. الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے، اور یہ اما بنعمت ربک فحدث کہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مدرسہ شریف ہے، جامعۃ الازہر شریف کی جو مسجد ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پر، اور وہ شاید میرے پیج پر اس کی پکس بھی موجود ہوں، کیونکہ محض بات نہ ہو بلکہ دلیل کے ساتھ ہو. الحمدللہ علامہ بدر الدین عینی کے مدرسے میں بیٹھ کر مسند امام اعظم ابو حنیفہ پڑھانے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اور وہ کئی مجالس میں ہم نے مکمل وہاں ختم بھی کی ہے، اور وہاں پر ہمارے علماء جو ازہری تھے دیگر انہوں نے شرکت کی تھی الحمدللہ. اور اسے بھی تقریباً یوں کہیے کہ 7-8 سال ہو چکے ہیں، یہ پہلے کی بات ہے. تو الحمدللہ وہاں بھی ہم حاضر ہوتے رہے. ترکی کی میں بات کر رہا تھا، 2016 میں ہم گئے تو ہم لیکچر دے رہے ہیں عربی میں. صحیح. ہمارے اور آڈینس کے درمیان میں ٹرانسلیٹر موجود تھا. اچھا ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، انٹرنیشنل کانفرنس ہے، لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ، یہاں بھی ہوتے ہیں. لیکن 2018 میں غالباً میں دوبارہ گیا تو مجھے فیل ہوا کہ ہاف چل رہا ہے. ٹرانسلیٹر بعض جگہ کر رہا ہے اور بعض جگہ نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک، یہ میں نے پوائنٹ نوٹ کر لیا. پھر ہم گئے 2000 میرا جانا ہوا 21 میں. اب میں نے جب دیکھا کہ وہاں پر اس بار ٹرانسلیٹر تھا ہی نہیں. ٹوٹل جتنے بھی آڈینس تھے وہ عربی سننا سمجھنا نہیں فقط، بلکہ اب وہ اسے بول بھی رہے تھے. اب میں نے اس کا سبب ڈھونڈنا شروع کر دیا. وہی آپ نے کہا غور و فکر. کیا سبب تھا کہ ٹرانسلیٹر کی اب ضرورت بھی نہیں پڑی؟ سبب یہ مجھے نظر آیا، حکمت، عقل مندی، کسی چیز کو درست جگہ استعمال کرنا. سیریا میں جب حالات چینج ہوئے، وہاں علماء نے ہجرت کی. ترکش کے اداروں نے، خاص طور پہ مدرسوں نے، دینی علماء نے کیا کیا، جتنے بھی سیرین علماء تھے ان کو اپنے پاس بطور ٹیچر رکھ لیا. ویسے تو آ نہیں سکتے تھے. جی. اب چونکہ ٹرکی گورنمنٹ نے بھی اپنے بارڈرز کھول دیے تھے ان لوگوں کے ریفیوجیز کے لیے کہ آپ لوگ آ جائیں، پناہ لے لیں ہمارے پاس، تو علماء بھی آئے تھے. تو انہوں نے سب کو اپنے مدارس میں لگا دیا. اب ٹیچنگ کرنے والے سارے عرب آ گئے، تو آٹومیٹلی انوائرمنٹ جو تھی اداروں کی وہ چینج ہو گئی. اب ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی، اب وہ سارے سیکھ چکے تھے. زبردست. اب یہی کیفیت. صحیح. تو ایک چیز کو تدرج کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور درست جگہ استعمال کرنا، یہ ان کا ایک خاصہ ہے. یہ پس منظر کے طور پہ بنیادی باتیں تھیں. اسکول کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، جو اس سال نہیں بلکہ میں 2018 میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کی تھی کہ ہمارے جتنے بھی آڈینس تھے، علماء تو تھے ہی، لیکن پورا جو وہ کانفرنس ہال ہے اس میں ایک پورا پورشن جو ہے وہ بچوں کے لیے خاص تھا. اچھا. ہم تو مسجد میں بچے کو بھی دھکا دے کے نکال دیتے ہیں نا. اگر ہم بچے کو اسی مسجد میں، اب یوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی وہ اگلی صف میں کھڑا ہو، تو یہ تو ظاہر شرعی طور پہ ممکن بھی نہیں ہے کہ بچوں کی صف الگ ہوتی ہے. اگر ہم بچوں کو وہ آداب ہی سکھا دیں، سمجھا دیں کہ بیٹا آپ کی صف یہ ہے، تو مسجد سے بھی نہ روکا جائے، نماز بھی ہو جائے، بچے کی تربیت بھی ہو جائے. انہوں نے اسی طرح وہاں پر جو کانفرنس ہال ہیں انہوں نے ایک مستقل پورشن ہی بچوں کا کیا ہوا ہے. اب میں حیران ہو رہا تھا کہ یہاں دیکھیں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. مفتی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، شیخ محمد عمر فاروق ان کا نام ہے، کونیا کے حنفیہ کے مفتی ہیں، میرے دوست ہیں. تو وہ بھی دستیاب ہیں، وہ بھی موجود ہیں. علامہ شیخ صالح غرسی صاحب ہیں، وہ بھی موجود ہیں. دیگر علماء بھی موجود ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں اب ان کے ساتھ ان بچوں کا کیا جوڑ ہے، کیوں بیٹھے ہیں، سمجھ بھی نہیں رہے، کیونکہ بالکل اسکول پرائمری لیول کے بچے ہیں، لیکن آئے ہوئے ہیں، ہر سیشن میں شرکت کر رہے ہیں. یہ ہے کہ بس تھوڑا ان کے ساتھ مطلب ہے کہ پروگرام کیونکہ صبح سے لے کر شام تک چلتا تھا تو انہیں ریسٹ زیادہ دیا جاتا تھا. پھر ساتھ میں ان کے کھیلنے وغیرہ کا بھی بندوبست تھا، لیکن انہیں سنایا ضرور جاتا تھا. اچھا، دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ کوئی بھی عالم دین اپنا لیکچر دے کے فارغ ہوتا تو اسے کہتے آپ 5 منٹ ہمیں بچوں کے لیے دیں. اچھا. اب بچوں سے کیا گفتگو کرنی ہے، وہ عربی نہ سمجھتے ہیں، بالکل چھوٹے ہیں. بس صرف انہیں عالم دین سے ملوانا ہے. آپ ہاتھ ملائیے ان کے ساتھ، ملاقات کریں، پکس لے لیں، آپ پکچر بنائیں ان کے ساتھ. اب میں نے 2016، 18، 21، 22
جب یہ ایک چیز میں نے کنٹینیو دیکھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا سبب ہے، کیوں کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہمارے بچے ہیں کہ جو 24 گھنٹے اپنے گھروں میں جو ان کے ہاں ٹی وی موجود ہے، ٹی وی پر یہ کلچر دیکھتے ہیں یورپین. تو ہم اپنے طور پہ انہیں وہ اپنا کلچر دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اوریجنل کلچر ہے، تاکہ یہ بچپن سے علماء کے ساتھ اٹھیں، بیٹھیں، ملاقات کریں، انہیں سنیں کہ ملنے کے ادب آداب کیا ہوتے ہیں، علماء سے کیا محبت کرنی ہے. جب بڑوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑے کھڑے ہو کر یوں ان سے مل رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، ایک اچھا طریقہ ہے آداب کا، ہاتھ چومنے میں عیب نہیں ہے، ہاتھ چوم رہے ہیں ایک دوسرے کا، تو یہ بچے سیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم بچوں کو یہاں لاتے ہیں، صحیح صحیح. تاکہ وہ آپ لوگوں کو دیکھیں. چلیں سیکھیں نہ تو کم از کم آپ کی حیت سے ان کو کل کو کراہت تو نہ ہو. جیسے ہماری کنٹری میں کہا جاتا ہے، آپ اگر اسی گیٹ اپ میں کہیں چلے جائیں، ممکن ہے کسی ایسے خاص سوسائٹی میں، تو وہ کہیں ملا آ گیا، مولوی آ گیا، ایسے ہی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچپن سے اس کی آنکھ دیکھتی رہے کہ عالم دین قدوہ اسوہ حسنہ یہ ہوتا ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی. زبردست. تو یہ ایک ان کی حکمت ہے، تدرج ہے، سمجھداری ہے. البتہ اسکولنگ کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسکولنگ کا کیا کردار ہے وہاں پر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں زیادہ کوئی اسکول وزٹ تو نہیں کر سکا کہ ہر جگہ جا سکوں، لیکن چند جگہ پر میرا جانا ہوا. اس میں ان لوگوں نے 3 نکات میں عرض کر دوں. ایک ہوتا ہے سلیبس، جسے آپ بھی واقف ہیں. دوسرا ہوتا ہے ٹیچر، اسکول کے جو بنیادی ارکان ہیں، ٹیچر ہے. تیسرا ہے اسٹوڈنٹ. یہ بنیادی بلڈنگس وغیرہ یہ دوسری چیزیں. پہلی جو سب سے اہم بات میں نے محسوس کی جہاں بھی جانا ہوا، جیسے میں آج ڈائریکشن اسکول سسٹم اور ان کے آپ کے ہیڈ آفس میں حاضر ہوا ہوں، تو یہاں بھی میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں. تو یہاں آتے ہوئے میں نے آپ سے گزارش کی، اور آپ نے اپنا سلیبس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی بابی. تو سب سے پہلا ورک جو انہوں نے کیا ہے، اگرچہ ہم نے پاکستان میں لیٹ کرنا شروع کیا ہے، انہوں نے یہ کام بڑا کیا ہے کہ اپنے سلیبس کو انہوں نے جو ہے ایک اچھی بنیادوں پر استوار کیا ہے، ریوائز کیا ہے. جی ہاں، ریوائز کیا ہے. اور اس میں 2 پوائنٹس انہوں نے امپورٹنٹلی اس پہ زور دیا ہے. ایک کہ وہ جدید تقاضوں کے ساتھ چل سکے. صحیح. دوسرا کہ اس میں اسلامی تربیت ہر حال میں شامل ہو. زبردست. یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ فقط جو ہے آپ کہیں کہ ہم نے کلاسیکل جو ہے وہی پڑھانا ہے اور اسی پر دھیان دیں. نہیں، ایسا نہیں کیا. یہ میں نے 2 خاص چیزیں، چونکہ وہ ٹرکی میں تھا زیادہ، میں نے وہاں کے جو اساتذہ، ٹیچر اور ڈائریکٹر سے ان سے پوچھ کر یہ چیزیں اپنے پاس نوٹ کر لیں. تو یہ 2 چیزیں بنیادی جو ہے انہوں نے اس میں اس کا لحاظ رکھا ہے. یہ تو ہو گئی نصاب کی بات. نصاب کی بات. ٹیچرز کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹیچرز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے ہاں ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، آپ نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، بلکہ میں یہاں پر جو ہے اساتذہ، جب میں کہوں گا کہ ہمارے اساتذہ، تو غالباً اکثر لوگوں کا ذہن چلا جائے مدرسوں کی طرف، لہٰذا ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. ہم اسکولس کی بات کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک اسکول ہوا کرتا تھا. میرے دادا جو تھے حضرت الحاج فقیر محراب خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی بیسیکلی ٹیچر تھے. اچھا، اسکول ٹیچر تھے. تو انہوں نے یہ مجھے بات بتائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ ہم اسکول میں گئے، امتحانوں کے دن تھے، تو ہم نے اساتذہ سے ملاقات کرنی تھی، چیک بھی کرنا تھا کہ اسکول کا کیا ماحول ہے، امتحان کیسے چل رہے ہیں. وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ تمام کے تمام اساتذہ اسکول میں باہر بیٹھے چائے پی رہے ہیں. اچھا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ بھئی امتحان چل رہے ہیں تو آپ باہر، تو کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے اندر امتحان دے رہے ہیں تو نقل وغیرہ یہ تو چل رہا ہوگا، آپ چل کے دیکھ لیجیے. اب یہ غالباً بات ہے 1900 تقریباً کہے کہ 45 کی، اچھا 40 کی، یہ 40s کی بات کر رہے ہیں. صحیح یا ارلی پاکستان کے بعد، مجھے کریکٹلی اس کی وہ یاد نہیں ہے، 55 کی کہہ لیں ممکن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اندر جیسے حال میں گیا، مطلب جو اس وقت کے اسکولوں کے حالات تھے، کوئی پکے تو ہوں گے نہیں، جو بھی حالات تھے اس میں نے دیکھا کہ خاموشی سے سارے بچے اپنا پیپر حل کر رہے ہیں اور اپنا امتحان دے رہے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کر رہا.
تو میں باہر آیا, میں نے کہا کہ بھائی کیا آپ نے کام کیا؟ انہوں نے کہا آپ اس بات کو چھوڑیے, اگر بچے ہمارے امتحان میں خود انتظام کرتے ہیں اپنا پیپرز کا جو مطلب ضروریات ہوتی ہیں, بھئی قلم ہے, پیپر ہے, ورک ہے, سوالیات پرچہ جات تقسیم کرنے, وہ سب یہی کام کرتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور پیپر حل ہوتا ہے, کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں کوئی نقل بھی نہیں ہوتی. یہ بات میرے دادا صاحب نے مجھے بتائی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اصل سبب کیا تھا. میں ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, سبب یہ تھا. سندھ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, میں اس وقت پرانی بات کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے اپنے کردار سے ان کے اندر یہ چیز ڈیلیور کی تھی. ماشاءاللہ, زبردست. کردار سے ڈیلیور کی تھی. تو اسکول میں ہم نے ایسے اساتذہ دیکھے تھے, ہم نے ممکن ہے تھوڑا کم دیکھے کیونکہ ہم پھر اس ایسے وقت میں آئے, لیکن ہمارے والد گرامی نے, ہمارے دادا نے, یا آپ حضرات کے بھی والد گرامی, ان سے آپ پوچھیں گے نا تو آپ کے وہ اپنے اساتذہ کی جب بات کریں گے نا تو میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فیل ہوگا کہ وہ اولیاء اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. فیل ہوگا فلاں ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے, ان کا اخلاق, ان کا کردار اور ان کی امانت دیانت کے قصے باقاعدہ آپ کو ملیں گے, اپنے اردو ادب میں آپ پڑھ لیں نا. فیل ہوگا کہ ایک عالم دین تھے, مطلب بطور ایک ولی کے آپ دیکھ رہے ہیں, اتنے پارسا لوگ, نیک صفت لوگ تھے. تو میں یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹیچر ہے اس کا بڑا کردار ہے. اسکول کا جو بنیادی رکن ہے دوسرا وہ ٹیچر ہے. ٹرکی پر اگر بات کریں, میں انہیں ولی ثابت نہیں کرنا چاہ رہا, ممکن بھی نہیں, میرے ہاتھ میں بھی نہیں یہ چیز. جی, لیکن جو مجھے نظر آیا دیکھنے میں, واللہ علم, اللہ تعالیٰ باطن کو جانتا ہے, جو مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کے کردار پر ایک بڑا مطلب ہے کہ فوکس رکھا ہے, اور جو وہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہ انوائرمنٹ میں ٹوٹلی فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو کہ یہ اسکول ہے اور کس ویژن کا اسکول ہے. زبردست. یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسرا رکن تھا اسٹوڈنٹس. تو جب یہ دونوں چیزیں درست ہو جاتی ہیں تو اسٹوڈنٹس تو ایک سفید ورقے کی طرح ہے, اس پر جو لکھیں وہ لکھتا چلا جاتا ہے. لہٰذا تو یہ بنیادی چیزیں میں نے وہاں پر فیل کی ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں, جیسے میں نے آپ کے یہاں دیکھی ہیں ڈائریکشن اسکول کے سلیبس وغیرہ کو میں نے ابھی نوٹ کیا ہے کہ ایک مجھے بہت اچھا پوائنٹ لگا کہ قرآنی مفردات پر جی علوم قرآن کے حوالے سے بڑا اچھا اور عمدہ کام کیا ہے کہ کس طرح بچوں کو ایک قرآنی الفاظ کا ذخیرہ یاد کروانا چاہ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ بچے, ایسا بچہ کہ جو قرآنی مفردات کو یاد کر لے, وہ قرآن پاک حفظ بہت جلدی کر لیتا ہے اور سمجھنا بھی ایزی ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جو میں نے وہاں دیکھی, اور تھوڑا میں نے یہاں کا بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو ناظرین, آپ نے سنا مفتی صاحب سے کہ یعنی اصل جو بات ہوتی ہے وہ تربیت کی بات ہوتی ہے. وہ ایک شعر بھی کہا جاتا ہے نا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو تہذیب بڑی جو ہے نا وہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے, تربیت بڑی بنیادی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو جس طرح بچوں کو ایک مطلب انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس میں لا کر بٹھایا جائے اور انہیں وہاں پر جو علم دوست حضرات ہیں, جو دانشور حضرات ہیں, جو علماء ہیں, جو اسکالرز ہیں, ان سے ملایا جائے, تو ہم نے سنا کہ کیسا جو ہے وہ تربیت کا ایک باقاعدہ نظام ہے. پھر ان اسکول ماشاءاللہ جو ہے وہ کس انداز سے جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہے نصاب کو لے کر, ٹیچرز کو لے کر. تو بڑی اچھی انداز سے ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے جو ہے وہ اس پہ گفتگو فرمائی. اچھا مفتی صاحب, اب میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ترکی ایک ترقی یافتہ ملک ہے, اور مطلب پاکستان اور ترکی کی جو ترقی کا جو ایک معیار ہے اس کو ہم جب وہ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی کے اسکولنگ سسٹم میں آپ نے وہ کیا ایسی چیزیں محسوس کی جو آپ کو اس طور پہ مختلف نظر آئی کہ وہ پاکستان میں جو ہے وہ نہیں ہے. میں نے اشارہ کیا کہ 3 جو ارکان تھے ہمارے, ان ارکان میں ہمارے ہاں پہلے بنیادی ارکان میں کمزوری ہے. صحیح. سلیبس جو ہے ہمارا, دیکھیں یا تو سلیبس ہمارے ہاں وہ چل رہا ہے کہ جو امریکن ہے یا برٹن ہے وہی چل رہا ہے. اور عجیب بات ہے دیکھیں نا کہ آپ کا معاشرہ, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, ایک فطرت ہے جو اللہ نے ودیت رکھی ہے انسان کے اندر. آپ کا جو کلچر ہے جسے ہم مطلب ہے علماء فقہا عرف کہتے ہیں, آپ کا عرف ہے, کلچر ہے, سسٹم ہے آپ کا. آپ اگر کسی سے بھی پوچھیں نا یہ تعلیمی سسٹم جو آپ امریکہ سے امپورٹ کرتے ہیں یا برطانیہ سے لاتے ہیں, وہ آپ کی نیچر کے ساتھ ہی میچ نہیں کرتا. اس کے اقدار ہی الگ ہیں. بالکل. اس کے اقدار, بنیادی چیزیں, مذہب والی بات فی الحال آپ اسے رہنے دیں,
کیونکہ وہ فقط ایک سلیبس سسٹم نہیں ہے بلکہ وہ کلچر ہے، کلچر ہے جو اپنا کلچر آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو کیسے کوئی شخص ایک کلچر کسی اور کا اختیار کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں ایسے لوگ تیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نہ تو پاکستانی ہیں اور نہ ہی امریکن ہیں، نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. اور حضرت ایسی قوم پیدا ہو چکی ہے بڑی تعداد میں ہو چکی، بلکہ اب آپ اسی جنریشن کے ساتھ جی رہے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہے. ورنہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ توضیح الواضحات من اشکل المشکلات، واضح چیز کی وضاحت کرنا یہ تو سب سے بڑی مشکل ہے. سب سے بڑی اب ہمیں سمجھانا پڑے کہ یہ سورج ہے بھائی، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ تو عجیب بات ہو گئی نا. تو آپ جو اور ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں سمجھانا پڑ رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک جنریشن ایسی تیار ہو گئی کہ جو نہ پاکستانی رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بس وہ کلچر ان کا چل رہا ہے. اور اس وقت آپ میں غالباً یوں مبالغہ نہ ہوگا اگر کہوں کہ آپ کی مطلب ہے کہ حکومتی لیول پر بھی ہم کسی پارٹی کو مطلب ہے کہ فوکس نہیں کر رہے، مجموعی سسٹم بھی ہم بات کر رہے ہیں بالکل کہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ اگر کہیں اٹھ کر کوئی کہے کہ نماز کے لیے ہمیں وقفہ درکار ہے تو اگلا آدمی یوں کہنا شروع کر دے کہ مذہب کی بات نہ کریں. تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ مذہب اور آپ جدا جدا ہیں کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. کیا آپ نے اپنی مسلمانی سے اسمبلی ہال سے باہر رکھی ہے؟ کیا سبب ہے آخر؟ تو یہ ایک پورا کلچر ہے جو آپ کو دیا گیا اور وہ اپنا ورک اور ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو بتا دوں، میری سوچ یہ ہے، ایک آدمی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز اچھی ہے اور میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ایک آدمی اس کو درست سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ گویا ایک سلو پوائزن کی طرح ہے، مطلب دے دیا گیا ہے. تو پہلی بات یہ تھی کہ سلیبس ہمارا جو ہے وہ بنیادی طور پر اس میں فرق ہے. اب جا کر ہمارے ہاں کچھ احباب، اور وہ بھی فردی طور پہ پرائیویٹلی کوششیں ہیں، اور وہ آٹے میں نمک بھی شاید زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی پیچھے سے سسٹم کی کوئی سپورٹ کوئی سسٹم تو مخالف ہے نا. بالکل سسٹم تو آپ کی مخالفت پہ کھڑا ہے. تو سلیبس کے حوالے سے بنیادی طور پہ کمی ہے کہ جس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، اور کافی حد تک آپ جیسے ڈائریکشن جیسے اداروں نے کور کرنے کی کوشش شروع کی ہے. اللہ کرے گا کہ مزید ایکسپیرینس بڑھے گا. اور دوسری وہی بات تھی کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیچرز کے حوالے سے بھی بنیادی طور پہ، لیکن درمیان میں ایک مطلب ہے کہ اچھی چیز کو ذکر کر دیا جائے کہ دینی اداروں میں اب تک وہ سسٹم قائم ہے الحمدللہ. دینی مدرسوں میں ہم اتنے ممالک آپ نے فرمایا فلاں جگہ بھی گئے فلاں جگہ بھی گئے، بالکل میں دیکھ کے آیا ہوں. یہ بطور تحدیث نعمت کہیں یا جو ہمارے دینی مدرسوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، علماء ہیں ہمارے، ہم ان کے خادم ہیں، ان کے لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دنیا میں جہاں بھی گئے، مدرسے میں جو بچہ پڑھا ہوتا ہے اس کی تربیت تعلیم کے حوالے سے یقیناً انسان ہونے کے ناطے کہیں خامی ہو سکتی ہے، لیکن بطور مجموعی سسٹم ایسا سسٹم کہیں نہیں پایا جاتا. میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، بات اپنی کمپلیٹ کروں. میرے دوست ہیں ترکی میں، گورکن نام ہے ان کا، ٹرکش نام ہوتے ہیں جیسے. تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا لنچ پہ آپ تشریف لائیں. میں نے کہا آپ آ جائیے. سردی تھی بہت زیادہ، تو مجھے لینے آتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو لے جائیں گے. ہم گاڑی میں جب بیٹھے تو وہ بزنس کرتے ہیں، ساتھ میں اپنا کوئی مطلب ہے کہ فاؤنڈیشن وغیرہ خدمت خلق کے طور پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اچھا خاصا ان کا بزنس ہے ماشاءاللہ. گورکن بھائی نے مجھے یہ بات عجیب بتائی، سے بائی دا وے بات نکلتی رہی چلتی رہی. اس میں انہوں نے فرمایا کہ جب میں اپنی کمپنی کا اعلان کرتا ہوں کہ بھئی اس میں اتنی نوکریاں ہیں، اتنے لوگ آئیں، یا میرے رفاہی ادارے میں کام کرنے کے لیے، وہ رشین کنٹریز میں ان کا زیادہ کام ہے رفاہی کام. تو میں جب اعلان کرتا ہوں ایڈورٹائز، تو اس میں جیسے کہ ہم اس میں کوالیفیکیشنز لکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جب وہ کوالیفیکیشن لکھتا ہوں تو اس میں یہ ضرور لکھتا ہوں کہ ترجیح ملا لوگوں کو دی جائے گی. مولوی حضرات کو ہم مولوی کہتے ہیں، وہاں پر اب تک گالی نہیں بنا ملا. اچھا. ہاں، وہ مدرسے کے فارغ التحصیل کو ملا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوالیفیکیشن میں ہم یہ بات ضرور لکھ دیتے ہیں کہ ترجیح ملا کو دیتے ہیں. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. ہمارے ہاں بیکار جس کو کہنا ہو اسے کہتے ہیں یہ تو ملا ہے. جی جی جی. اور کسی کو ریجیکٹ کرنا ہو تو اس کی وجہ جو ہے مطلب بیکار کا لفظ ہم نے چھوڑ دیا نا، بس ملا بول دیا تو مطلب یہ کہ وہ بیکار ہی ہے. جی جی جی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اچھا میں نے پوچھ لیا کیوں؟ ٹھیک ہے میں خوش ہو جاتا کہ ہمارے مطلب برادری کے لوگوں کو لے رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ لیکن انہوں نے فرمایا، میں نے کہا کیوں، سبب کیا ہے، کیوں ملا کو لے؟ تو انہوں نے کہا سبب یہ کہ جو دوسرا آدمی
ایک کام 1 سال میں سیکھتا ہے، ملا 3 ماہ میں سیکھ جاتا ہے، اتنا انٹیلیجنٹ اور عقل مند ہوتا ہے. میں نے کہا اور اس کا مطلب تم صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہو کہ سال خرچہ نہ کرنا پڑے 3 ماہ میں؟ ان کا نہیں. دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ امانت دار ہوتا ہے. اللہ اکبر. تیسرا سبب یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک سوچ کتنی اچھی ہے. انہوں نے کہا تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو اپنے پاس نوکری دے کر ایک عالم دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی برکت مجھے حاصل ہو، میری کمپنی کو حاصل. کتنی زبردست جو اور سوچ ہے، دیکھیں سوچ ہے. اور یہ سوچ وہ ترکی میں رہنے والے کو ملی ہے. وہاں یہ ترکی کا رہنے والا ہے. یقیناً وہاں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے نا کہ جو لوگوں کی سوچ اس طرح جو ہے وہ بدلی جا رہی ہے. اور یہ وہی بات ہے جو آپ نے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ شروع سے ہی ایک نام ماحول میں بچوں کو رکھنا اور نصاب کے حوالے سے. تو ناظرین آپ نے سنا مفتی صاحب کی زبانی کہ کس طرح جو ہے وہ وہاں کے لوگوں میں ایک ادب پایا جاتا ہے اور یقیناً وہاں ماحول کا بڑا کردار ہے. اور پھر مفتی صاحب نے بتایا کہ کیسا ماحول جو ہے وہ وہاں پہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور بالخصوص مفتی صاحب نے بات کی نصاب کے حوالے سے، تو مفتی صاحب نے اس میں بتایا کہ 2 باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں نصاب میں. ایک تو نصاب کا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا تاکہ بچہ جو ہے وہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ چلے جائے، اور دوسرا تربیت، کہ تربیت اس میں جو ہے وہ شامل ہو. تو ڈائریکشن کی اگر میں بات کروں تو ڈائریکشن گروپ آف اسکولز کا ایک خاصہ ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا اسلامک اسٹیم بیسڈ اسکول ہے. تو جب ہم اسلامک کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر اسلامی اقدار، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت آ گئی کہ جس سے بچوں کو جو ہے وہ آگاہی مل رہی ہے اور بچے اس کے مطابق ٹرین ہو رہے ہیں. باقاعدہ تربیہ پریکٹسنگ مسلم کے نام سے جو ہے ہمارا پورا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ورک کر رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، کام چل رہا ہے. اور دوسری بات جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا. تو ڈائریکشن میں یہ خوبی بھی موجود ہے کہ یہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اسٹیم بیسڈ کی صورت میں. اسٹیم کیا ہے؟ اسٹیم سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اس سسٹم میں روبوٹکس اور اے آئی اور ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ بچوں کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اس کا ایک پورا کمپلیٹ جو ہے وہ سلیبس اور ڈائریکشن اپنا جو ہے وہ پورا نصاب اس پہ ترتیب دے چکا ہے. انشاءاللہ موقع لگے گا تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ کسی پوڈ کاسٹ میں ہم گفتگو کریں گے اسٹیم بیس پہ، اور سلیبس کے ریویژن پر بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کسی موقع پر انشاءاللہ بات کریں گے. اچھا مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں. اور جیسے آپ نے گفتگو کی اور آپ نے بتا دیا کہ استاد کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے، کہ سیکنڈ پلر اسکول میں وہ استاد ہی ہے. اور جب اس کی تربیت اچھی ہو گئی، جب اس نے اچھا ڈیلیور کر دیا، بچوں کے سامنے اپنا کردار اچھا رکھا، تو بچہ آٹومیٹک جو ہے وہ چیزیں سیکھے گا اور تہذیب یافتہ ہو جائے گا. تو استاد کے کردار پر تو آپ نے کچھ نہ کچھ بات کر ہی دی ہے. میں ایک جو ہے ہمارا ایک معاشرتی المیہ بھی ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور آپ کی اس پہ رائے بھی جاننا چاہوں گا. وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے وہ اسکول بھیج کر بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اب پوری ہو گئی، ہم بھاری بھرکم چونکہ فیس ادا کر رہے ہیں اور بچہ اپنا آدھا دن وہاں گزار رہا ہے، تو اب جو کرنا ہے اسکول نے کرنا ہے. پڑھانا بھی اسکول نے، تہذیب بھی اسکول نے سکھانی ہے، بچے کو جو ہے وہ اچھے اخلاق بھی اسکول نے سکھانی ہے، اور گویا ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو میں چاہوں گا والدین کی جو ہے وہ کردار، اس پہ آپ تھوڑی بات کریں کہ والدین کی جو تربیت ہے وہ کتنی ضروری ہے بچے کے لیے. یعنی بعض اوقات بس ماں باپ جان چھڑا لیتے ہیں کہ بھئی بچہ اسکول گیا تو اب ہماری ذمہ داری ختم. تو والدین کی تربیت کتنی اہم ہے، اس پہ بات کیجیے. جی، آپ کے سوال کا تعلق یعنی یوں کہیے کہ گھر سے زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. کہ بھئی یہ گھر کا کیا کردار ہے، فیملی کا کیا کردار ہے اسکول سے زیادہ. اس کی طرف تو اشارہ اسلامی تربیہ سسٹم میں موجود ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. تو یہ مہد سے اشارہ یہ گود تھی اور یہ گھر تھا، اسی کی طرف اشارہ تھا کہ اصل تربیت، ورنہ اسکول مدرسہ بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں پر جو لفظ اختیار کیا گیا اس لفظ کے اختیار کرنے میں ایک حکمت ہے کہ اس سے مراد وہ گہوارہ ہے، وہ گھر ہے کہ جہاں بچہ پنپتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے تربیت جو ہے نا وہ تعلیم کو ہم نے کمرشل سمجھ رکھا ہے. کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے، آپ کسی بھی والدین میں سے، پیرنٹس میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بچے کو آپ اسکول بھیج رہے ہیں کیوں؟ کہا انجینئر کرنا ہے. تو بھاری بھرکم پیسے لائے گا، ڈاکٹر کرنا ہے. تو اس کا مطلب آپ یہیں سے سمجھ جائیے کہ اسے تربیت مقصود نہیں ہے، اسے ڈگری مقصود ہے. ایک اچھا انسان بنتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے لیکن اچھا انسان نہیں ہے. تو والدین کو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ اچھا انسان نہ بن سکا، افسوس نہیں، وہ ڈاکٹر بن گیا بس ٹھیک. اور یہی خرابی کی سب سے بڑی یہی سب سے بڑی وجہ ہے. پھر بعد میں ہم نے دیکھا ہے، ہم مطلب ہے کہ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں،
میں اس کی مثال افسوس کے ساتھ دے سکتا ہوں، پھر یہی والدین بڑھاپے میں علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس آتے رہتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ اولاد ہماری جو ہے وہ نافرمان ہو چکی۔ بالکل ان سے آپ اگر پوچھیں کہ آپ کے بیٹے کی ڈگری کیا ہے تو وہ کہے گا پی ایچ ڈی، ایم فل وغیرہ، ایم بی اے سب کچھ کیا ہے۔ اچھا ڈگری تو ہے بھائی، پھر نافرمان کیوں ہوا؟ اب اس کو سمجھ آ جائے گی کہ نافرمان کیوں ہے، تربیت کی کمی تھی۔ لہٰذا گھر بہت بڑا کردار ہے، گھر کا بہت بڑا اثر ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھاری بھرکم فیس ہم نے دے دی اور ہمارا فرض ادا ہو چکا، وہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کل کو انہیں بھی یہی پریشانی ہو کہ ہمارے اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ لہٰذا اسکول اپنے بچوں کو بھیجیں ضرور، لیکن اس کے ساتھ دھیان رکھیں، اپنا کردار ضرور ادا کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ والدین جیسا گھر میں کرتے ہیں، سمپل ہی آپ نے دیکھا اگر والد گھر میں سگریٹ پیتا ہو تو بچہ بھی قلم ہاتھ میں پکڑ کے کم از کم یوں کرتا نظر آتا ہے۔ تربیت گھر سے ہوتی ہے، گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے بھاری بھرکم فیسیں دیں اور سو گئے تو ان کے پیسے بھی ضائع ہوئے اور بچوں کا مستقبل بھی ضائع ہوا۔ لہٰذا بچوں کی تربیت میں اسکول کا بڑا کردار ہے، لیکن سب سے بڑا کردار گھر کا، ماں باپ، اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ کمرشل تعلیم کا جو تعلیم کو کمرشلائز کیا گیا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہاں سے تربیت کا عنصر جو ہے وہ بالکل خارج ہو گیا، بالکل وہاں سے تربیت جو ہے وہ نکل گئی۔ جبکہ ہم اگر اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنی ہسٹری کو دیکھیں، تو وہاں تربیت پہلے تھی، ادب پہلے تھا، اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ۔ یہی تو مغربی تعلیم، نظام تعلیم کی مصیبت ہے نا، ہر چیز کو کمرشل ویو سے، حتیٰ کہ انسان کو بھی کمرشل ویو سے دیکھ رہے ہیں۔ جی، جبکہ ادب بنیادی، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ٹھیک، بہت خوبصورت۔ اچھا مفتی صاحب، اب میں آپ سے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا کنٹروورشل کویسچن میں کرنے لگا ہوں، اور آپ چونکہ مفتی ہیں تو آپ کی رائے اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تعلیم کو جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے اور ضروری ہے، لیکن اس کی دو جہتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں یا وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے، اس کا سبب جیسے ہم کہہ چکے کہ مغربی تعلیمی نظام ہے، اس کی بیماریاں، اس کی مصیبتیں، اس کی تکالیف جو آپ سب کے گویا وہ مغربی نظام تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ورنہ کیا آپ کے معاشرے میں ہماری آپ اپنی فیملی دیکھ لیں، آپ کی دادی، آپ کی نانی، پڑنانی، کیا وہ قرآن پاک پڑھی نہیں ہوئی تھی؟ پڑھی ہوئی تھی۔ جی۔ وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم ہے۔ تعلیم ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی خرابی ہے کہ قرآن کی تعلیم کو، دین کی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہ بھی تعلیم تو تھی نا، پڑھ رہے ہیں، اب بھی پڑھ رہے ہیں سب، لیکن لہٰذا جو لوگ جن کو تحفظات ہیں تعلیم کے حوالے سے، تو میں سمجھ رہا ہوں اگرچہ وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے، شاید اب اس بات کے بعد کوئی سمجھ پائے پوائنٹ صحیح کہ وہ لوگ کیوں منع کرتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی ظاہر ہے اپنی اولاد بیٹا ہی ہو، اس کے لیے تو انسان پریشان ہوتا ہے، کسی ادارے بھیج دے، تو بچی ہے تو اس کے لیے تو زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ بالکل۔ تو غالباً جو لوگ جن کو ایک خاص حساسیت ہے اس حوالے سے، انہوں نے جو مسائل اور مصائب دیکھے تھے مغربی تعلیمی نظام کے، تو انہوں نے اس کو اس وجہ سے منع کیا۔ صحیح۔ یہ ایک ہو گئی، ایک جہت ہو گئی۔ میں اس میں ان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اس نقطۂ نظر کے حساب سے۔ لیکن اگر اسی میں یہ ایڈ کر لیا جائے کہ تعلیمی نظام بھی ہے، اچھا بھی ہے، اسلامک بھی ہے، ساتھ میں جدید دور کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کسی بھی پاکستان ہندو پاک کے عالم دین کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ تقاضے پورا کر لے۔ یہ آپ نے بڑا آسان کر دیا مسئلہ۔ تقاضے اگر وہ اپنے پورے کر لے، ایک یہ جہت ہو گئی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اب آتے ہیں مطلقاً تعلیم، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اور ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ یقیناً دین کا 1/3 جی ہاں، آپ سے ہی ہم تک کتنا بڑا ان کا حصہ ہے، تو وہ بھی خاتون ہی ہیں۔ بالکل بالکل۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک آپ کی زوجہ مکرمہ و محترمہ ہیں، تو ہم تو اس کے مخالف نہیں ہیں یقیناً، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کریں۔ وہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں ارشاد فرمایا، اور اسی میتھڈ سے، اسی منہج کے ساتھ
اگر ہوا جائے تو کسی کو اس پر یعنی ایک پروپیگنڈا ہے اور بات کو جو ہے وہ ایک بدل کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. صحیح. یہ آپ کا وقت جو ہے اس وقت میں جیسے کہ کچھ علماء کا اگرچہ یہ رائے مرفوض ہے لیکن بیان کی جا سکتی ہے. جیسے ہم راجی بھی بیان کرتے ہیں اور مرجوج ہوتا ہے اس بیان میں عیب نہیں سکھانے کے لیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے, مجھے اس سے اتفاق نہیں, یہ میں پہلے ہی کہہ ٹھیک ہے. جی جی جی. کہ دجال سے مراد کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. اچھا. جیسے دجال کے لیے حدیث طیبہ میں آئے یقیناً پرسنالٹی ایک مطلب شخص ہے, وہ جانور ہے, کیا ہے, جو بھی ہے, جو حدیث میں موجود ہے اس کی نشانی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات لگ رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد ایک فکر ہے. اچھا. کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دجال یہ اس کی جو آپ کہیں کہ بنیاد ہے, حروف اصلیہ جسے ہم کہتے ہیں دال جیم لام, دجل ہے. دجل سے مراد دھوکہ ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی دھوکہ دیتا ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دجال چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اس میں اس کی طرف اشارہ کیا, اگرچہ وہ اس سوچ کے حامل نہیں ہیں, وہ تو ہمارے جو کہ دجال سے مراد ہر دھوکہ دینے والا دجال ہے. صحیح. یہ اس سوچ کا نام ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان علماء کی اگر بات اس زمانے پر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی میڈیا مطلب ہے کہ تیلی کو تھم بنانا, بڑے کو چھوٹا بنانا, چھوٹے کو بڑا بنانا, وہی دجال اور مکاری کا کام کر رہی ہے. تو بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. بھئی قرآن تو ہمارے بڑوں نے بھی پڑھایا, عورتوں نے کس نے نہیں پڑھایا, بلکہ دیہاتوں میں آپ تشریف لے جائیں, ہر جگہ شہروں میں, بلکہ آپ کی اکثریت آبادی کراچی کی اگر میں مثال لے لوں کیونکہ میں بھی یہیں کا ہوں, تو کراچی میں ہماری بہنوں نے, ماؤں نے, جنہوں نے بھی قرآن پڑھا وہ گھروں میں ہی کسی پھپھو سے پڑھا, کسی خالہ سے پڑھا, کسی دائی سے پڑھا, کسی آئی سے پڑھا, ایسے ہی وہ پڑھی تھی تو پڑھاتی تھی. بالکل. یہ ایک خاص پروپیگنڈا ہے جس کو ایک خاص فوکس اور خاص وے میں, یعنی وہ دجال کی نشانی کیا ہے کہ کانا ہوگا, ایسا ہی ہے. تو میڈیا بھی ایک آنکھ سے دکھاتا ہے, ایک چیز دکھاتا ہے, ایک پکچر دکھاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مقصود ہے. اور اگر مقصود وہ تعلیم ہے جو سیدۃ نساء العالمین, سیدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, ان والی تعلیم ہے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. صرف اس سسٹم کو آپ لائیں اور اس کو یہاں پر اپلائی کریں تو میں سمجھ رہا ہوں کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہوگا, اور ہونی چاہیے اور ضروری ہے. بالکل. اچھا مفتی صاحب, ماشاء اللہ صحابہ کرام ازواج مطہرات کی بات چھڑ ہی گئی ہے, تو ہم تھوڑا سیرت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ چونکہ آپ کا سیرت پہ ورک بھی ہے, میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی کتاب بشر اللبیب فی سیرت النبی الحبیب, یہ عربی میں مفتی صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے, اور یہ ترکی کی تعلیمی اداروں میں باقاعدہ وہاں کے سلیبس میں داخل ہے یہ کتاب. تو ماشاءاللہ سیرت پہ مفتی صاحب کا بڑا ورک ہے, ان کا ایم فل تھیسس بھی جو ہے وہ سیرت سے ریلیٹڈ ہے. تو مفتی صاحب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں, جو کہ اسوہ ہے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرے گا, تو اس کی روشنی میں تربیت کے کچھ اصول اگر آپ بیان کر دیں جسے ماں باپ اور اساتذہ فالو کر سکے تو. جی یہ ایک بہت بڑا اور وسیع میدان ہے کہ جس کے لیے وقت چاہیے, اور ہر پوائنٹ بتانے کے بعد اس پر استشہاد حدیث سے ہو, قرآن سے ہو, یہ وقت درکار ہے. بالکل بالکل. اور ممکن ہے اگر ہمیں وقت مل سکا تو اس پر ہم ایک مستقل پروگرام بھی کر لیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ نے بچوں کی تربیت خود فرما کر عملی طور پر ہمیں بتایا کہ یوں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. تو سیرت طیبہ پر اگر ہم نظر کریں, قرآن پاک کو پڑھیں, تو بنیادی جو نکات ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. بچے کی تربیت میں سب سے پہلے دیکھیں, اسلام نے بچہ ہم اسے کہتے ہیں جو دنیا میں آ جائے. اسلام نے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی اہمیت, اس کا لحاظ, اس کے لیے احتیاطیں ہمیں بتا دیں. ولادت تو بعد کی بات ہے. بالکل بالکل. اس کا سب سے پہلا مظہر کیا ہے کہ زوجہ کا اختیار کرنا, رشتہ کہاں کرتے ہو. اللہ اکبر. تو یہ اختیار جو ہے, جیسے میں مثال دوں اگر سمجھنے میں آسانی ہو, کسی فصل کو بونے کے لیے آپ مناسب زمین تلاش کرتے ہیں. جی. کسی پروجیکٹ کے لیے کہ بھائی مناسب زمین ہو جس پر یہ بلڈنگ کھڑی ہو سکے, اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی. تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جو خاندانی سسٹم ہے, اس کی بلڈنگ یا اس کی کھیت ہے, اس کو لگانے کے لیے, اس کو کھڑا کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ زوجہ صالحہ ہے.
یہ بھی بچے کی تربیت کا بنیادی عنصر ہے. یعنی اسلام نے اس کے آنے سے قبل ہی اہتمام شروع فرما دیا. دنیا میں آ گیا، سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا نام رکھو، تربیت شروع ہو گئی. برا آپ معاشرے میں دیکھیں، کسی کا بچے کا اچھا نام ہے، آپ اس کا نام بگاڑ کر اس سے بات کریں، اس کی نفسیات کیسے ہوتی ہے، بیچارہ کرب میں ہوتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو اسلام نے اس نقطے کو ادھر ہی ختم کر دیا، فرمایا اچھا نام. اور نام بگاڑنے سے وہ بات کا اسٹیپ تھا، لیکن پہلے کہا کہ اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو بگڑتا ہی نا. بالکل. اچھا نام اختیار کر لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، ان سے نام پوچھا گیا تو کہا کہ میرا نام عاصیہ ہے. عین آسیہ نہیں، عاصیہ صاد. تو سرکار نے فرمایا ان کا نام تبدیل کر کے جمیلہ رکھا جائے. تو یہ ناموں کی تبدیلی بھی یہ اسی تربیت کا حصہ تھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر بچے کی پیدائش ہے، اس کے بعد شرعاً تحنیک کا حکم ہے. تحنیک سنت ہے، یہ بھی بچے کا اکرام ہے. بچے کا اکرام یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، کیونکہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اکرام شاید صرف ہمارا ہے، بچے کا کوئی اکرام یہ بچے کا اکرام ہے کہ اس کی تحنیک کروا، یعنی اس کے ساتھ اہتمام ہے نا، اہتمام ہے اس کے ساتھ. اس کے کان میں اذان دینی ہے، یہ اہتمام ہے، یہ شرف ہے. ایک رسپیکٹ ہو رہی ہے، شروع ہو گئی، بچے کی تربیت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ اہتمام کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لے آئے اور یہ آپ کے حقوق ہم پر ہیں، ہم ادا کر رہے ہیں. حق ہے نا بچے کا، اس کے کان میں اذان دینی ہے. تو اسلام نے پیدائش سے قبل، پیدائش کے بعد تو یقیناً سب کے علم ہے کہ اسلام نے اس کے ساتھ کتنا اہتمام فرمایا. شفقت بچے کے اوپر بہت بڑا بنیادی نقطہ ہے. آپ اپنے معاشرے میں اور غالباً بلکہ یقیناً اس میں آپ کے جو حکمرانی کا ہمارا نظام ہے، نظام پورے ملک کا، اس کا بڑا دخل ہے. ماں باپ بیچارے نوالے کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں، رات کو ہلاک ہو کر گھر کو پہنچتے ہیں، کہاں وقت ملے گا کہ بچے کے اوپر شفقت کرے. اس میں ہمارے سسٹم کا بھی عیب ہے، تاکہ میں ظلم نہ کر سکوں کسی کے اوپر، کہوں کہ سارا والدین کا ظلم ہے. جو بیچارہ سارا دن مزدوری کرے اور اس کے ذہن میں فکر معاش ہو، وہ رات کو آ کر کیا بچے کو شفقت دے سکے گا. آپ اپنی کیفیت 2 دن آپ کو سر میں درد رہے تو انسان کیسے بدل جاتا ہے. مفتی صاحب مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ بچوں کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ تو چھپا کے چلتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں کہ کہیں بچے نے دیکھ لیا تو، یا تھوڑی دیر اس سے بات کر لی تو وہ تقاضا نہ کر بیٹھے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی بچوں پر. اس کی سب سے بڑی مثال نماز اسلام کا کتنا بڑا اہم رکن ہے. دیکھیں جو کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا کہ بھئی آپ دیکھیں بیمار ہیں تو کھڑے ہو کر تو بیٹھ کر تو لیٹ کر، اشارے آخر تک. اتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے، بخاری مسلم یہ ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں آپ حدیث پڑھ لیجئے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع بکاء الصبی خفف من الصلاۃ. اللہ اکبر، کیا شفقت کا. بچے کے رونے کی آواز آئی، سرکار اپنی نماز میں تخفیف فرما لیتے. یعنی تخفیف سے مراد 4 کو 3 نہیں، بلکہ تخفیف سے مراد یہ ہے کہ جہاں تلاوت آپ نے زیادہ فرمانے کا ارادہ تھا تو آپ اس کو مختصر فرما دیتے. کئی اور بھی دیگر توجیحات ہیں، واضح اور سہل یہی. یہ بھی شفقت کا ایک مظہر تھا اور اہتمام کا مظہر تھا کہ بچہ کہیں گر نہ جائے، بچے کو تکلیف ہے، پریشانی ہے. یہ شفقت کا ایک مظہر تھا اور اہمیت بھی کہیں اس کے علاوہ. یہ سرکار نے تربیت فرمائی، تو والدین کو اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. اچھا، بچے کا استقبال کرنا. ہمارے یہاں استقبال تو مفتی صاحب کا ہوتا ہے، عالم دین کا ہوتا ہے، بڑی مطلب امپورٹنٹ پرسنالٹی کا. میں مولوی کا نام اس لیے لے رہا ہوں، کسی سیاستدان کا لوں تو ممکن ہے بگڑ جائے، ناراض ہو، تو اپنی برادری کا نام لے لوں. استقبال تو ان کا ہوتا ہے، کہ بچے کا بھی استقبال ہوتا ہے. کیا آپ نے اور ہم نے حدیث نہیں پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو جب دیکھتے تو اپنی باہیں پھیلا دیا کرتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہزادی کو دیکھ کر آپ باہیں پھیلا دیا کرتے. یہ استقبال ہے، یہ اکرام ہے بچے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ چیزیں ہمارے لیے تو شاید چھوٹی ہوں، لیکن بچے کے لیے بہت زیادہ بڑی ہیں. یہ بھی سیرت طیبہ کی روشنی میں امپورٹنٹ. بچے کو صحبت دینا، اپنی صحبت میں رکھنا. اور یہ جدید مطلب ہے جو ریسرچ ہے اس نے بھی ثابت کیا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو اچھی صحبت اور دوستی نہیں دے پاتے، ان کے بچے وہ کمی پوری کرنے کے لیے باہر جا کر دوست ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یار بچہ خراب ہو گیا. تو آپ نے اسے دوستی دی نہیں، آپ ڈکٹیٹر باپ بن کر اس کے سر پر چڑھے رہتے ہیں.
دیکھیں آداب کو تو بھلانے کا کسی نے نہیں کہا کہ باپ باپ رہے آداب رہیں، وہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کیسے اس کو ڈسٹینس کو رکھتے ہیں، آداب کو برقرار رکھتے ہیں، تو آپ کی فہم پہ وہ تو بچہ ہے۔ تو یہ اہم بات ہے کہ آپ بچے کو صحبت دیں، اس کو اہمیت دیں۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے باہمی ان کا مقابلہ بھی کروایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس، سرکار نے ارشاد فرمایا وہاں تک جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں، تم دونوں میں سے جو سب سے پہلے آ کر مجھ تک پہنچے گا اسے میں انعام دوں گا۔ واہ، تو یہ بھی بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کی ہمت افزائی کرنی ہے، بچے کو سچ سکھانا اور حق بات کرنے کی جرت سکھانا، یہ بھی اہم بات ہے۔ اس پر میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دودھ پیش کیا گیا، اور سنت کیا تھی؟ آپ نے اسے تناول فرمایا۔ اب دوسروں کو پلانا ہے تو دائیں سے، الیمین سنت ہے، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یمین دائیں جانب بچہ بیٹھا تھا، اور علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے، نوجوان تھے، اور دوسری طرف کبار السن بڑے صحابہ تھے۔ اب ہم ہوتے تو شاید یوں کر ڈالتے کہ ارے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، لہٰذا اس سنت کو توڑ دیا جائے، ادھر شروع کر دیا جائے۔ اب دیکھیے سرکار کی تربیت کا انداز، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے وہ پیالہ بڑھایا، پہلے اسے حق دیا، لیکن پھر آپ نے ارشاد فرمایا، الفاظ دیکھیں نا، آپ نے فرمایا یا غلام اتأذن لی، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ اللہ اکبر، اذن دیتے ہو مجھے، حق تمہارا ہے۔ اتأذن لی ان اعطی الاشیاخ، بڑوں کو میں دے دوں۔ ایک تو سرکار نے انہیں اپنا حق دیا، پھر اس سے اذن لیا، اب تو حق تمہارا ہے۔ شریعت سکھاتی کہ اب صاحب حق جب تک نہ دے، اب آگے دیکھیے، صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہو رہی۔ اب ان صحابی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس، علامہ ابن حجر نے ان کا نام کوٹ فرمایا کہ وہ ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا ما کنتو لأؤثر بنصیبی منک احدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جو آپ سے تبرک مجھے موصول ہو رہا ہے، اب وہ ڈائریکٹ مجھ تک آ رہا ہے، کوئی اور پیے گا تو وہ درمیان میں وہ واسطہ ہو گیا، لہٰذا یا رسول اللہ اس برکت کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ میں ہی حاصل کروں گا۔ آگے دیکھیے، سرکار اس میں ناراض نہیں ہوئے، یہ جرات علی الحق بھی سکھائی، پہلے حق دیا اور حق بات کہنے کی جرت، اس کی بھی تربیت فرمائی۔ فأعطاہ ایاہ، سرکار نے ناراضگی نہیں فرمائی، صاحب شریعت ہیں، مختار کل ہیں، آپ فرماتے کچھ بھی، کیونکہ سرکار کے جو افعال ہیں وہ تشریعی افعال میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں تو سرکار نے حکم فرما دیا تو وہ حصہ بن جاتے ہیں شریعت کا، لیکن سرکار فأعطاہ ایاہ، سرکار نے اسے دے دیا، پی لو۔ اچھا، اس میں یہ بھی بات یاد رکھنے کی کہ بڑوں میں سے کسی نے برا بھی نہیں منایا، حق تھا اس کا۔ جرأت علی الحق، اپنے حق کو لینا اور اس پر برا نہ منانا، یہ ایک بچے کے اندر تربیت شروع سے پیدا کی جاتی ہے۔ یوں نہ کہا جائے کہ ارے تم بڑوں کے سامنے کیوں بول رہے ہیں، میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بولنے کی بھی حدود ہیں، وہ آپ نے اپنے فعل سے بچے کو سکھانی ہے، اپنے کردار سے سکھانی، ڈنڈے سے نہیں سکھائی جا سکتی۔ تو یہ سیرت طیبہ سرکار کی حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوئی کہ بچے کو جرأت علی الحق سکھانی ہے اور اسے حق دے کر سکھانی ہے، چھین کر نہیں سکھانی۔ ایک یہ بات تھی۔ اچھا، سب سے اہم نقطہ جو میں جس پر بات ختم کرنا چاہوں گا اس سوال کی کے جواب کے طور پہ، وہ یہ کہ بچوں میں فرق رکھنا یہ خطرناک عمل ہے۔ بیٹی کو اہمیت کم دینا، بیٹے کو زیادہ دینا، یا بیٹوں میں ہی ایک سے زیادہ لاڈ پیار کرنا، یہ بچے کے اندر اتنا خطرناک لاوا تیار کرتا ہے، والد کے لیے نفرت، سرکشی، بغاوت کا عنصر یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ فطرتاً یہ والدین نہیں کرتے، نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے یہ بات، لیکن ممکن ہے اگر کہیں ہوتا ہو تو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ تو سیرت طیبہ کی روشنی میں بچوں پر شفقت، بچوں کا استقبال و اہتمام ان کے ساتھ کرنا، ان کو اہمیت دینا، ان کو اچھی صحبت دینا، ان کے ساتھ کھیل کود کرنا، اور مساوات ان میں باہمی برابری رکھنا، اور سب سے پہلے نمبر پر جس کو میں آخر میں رکھ رہا ہوں وہ ہے ان کی تعلیم، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا۔ اگر تعلیم کا خیال نہ رکھا تو پھر کچھ بھی نہ رہا۔ بچہ گھر سے سیکھتا ہے، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ ہمارے ایک مہربان ہیں جاننے والے، عالم دین ہیں، بہت بڑے، خود صاحب تصانیف ہیں، کوئی تقریباً 80-90 کے قریب ان کی تصانیف، عربی نہیں، پاکستان میں نہیں، اس وقت وہ امارات میں ہوتے ہیں،
تو وہاں پر اصلاً سیرین عالم دین ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ہر جمعرات کے دن اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ سیرت پاک کی ایک کتاب کا ایک پیج پڑھتے ہیں۔ اللہ، بچوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بیٹا پڑھو سنو بس۔ اب کوئی بچے چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی درمیانے ہیں، سب کو سناتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ چھوٹے کیا سمجھیں گے؟ کہا سمجھنے کو چھوڑو، عادت تو پڑے گی، ذہن پر بات بیٹھے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم گھر میں بچوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرتے، ہمیں یہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ خود آپ کر کے دکھائیں کہ بیٹا یوں سیرت طیبہ ہوتی ہے، یوں ہمیں کرنا چاہیے، تو وہاں سے ماحول بنتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہی سارے نکات جو ہے وہ ایک استاذ بھی جو ہے نا وہ اپنا سکتا ہے اور بچوں کی تربیت اس کی روشنی میں کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت اچھی آپ سے ڈسکشن رہی۔ بس اب ایک آخری بات جو ہے وہ آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بڑا ایک سمجھیں کہ ایک مسئلہ ہے ہمارا، بالخصوص ہم سندھ کی سرزمین پر بسنے والوں کا۔ آپ کا تعلق بھی سندھ کی سرزمین سے ہے، اور کراچی تو چلیں پھر بھی تھوڑا اپڈیٹڈ ہے، تھوڑا سا یہاں پر پھر بھی سہولیات اچھی ہیں، لیکن جو اندر کے علاقے ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ نظام کافی جو ہے ہمیں خراب نظر آتا ہے۔ تو آپ کا تعلق بھی جو ہے نا وہ اسی ایریا سے ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ آگے بڑھے، آگے نکلے، آپ نے باہر تعلیم حاصل کی، آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت ہے، اور دنیا آپ نے دیکھی ہے، انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہے، تو تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا کام ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری سرزمین سندھ پہ تعلیم جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ظاہر سی باتیں ہیں ہم نظام تو تبدیل کر نہیں سکتے، یعنی وہ ایک وقت طلب کام ہے، اس کے لیے پوری ایک محنت ہے، پوری ایک اسٹریٹجی ہے، پورا ایک وقت چاہیے، لیکن ہم اپنی ذاتی حیثیت میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو انفرادی پرسنل کیپیسٹی میں سندھ میں تعلیم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا غنی سے اس کے غنا کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ عالم دین سے اس کے علم کے متعلق پوچھا جائے گا، کتنا عمل کیا، بالکل آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ لہٰذا میں کہنا چاہوں گا کہ اصحاب ثروت جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال کی دولت سے نوازا ہے، تو ایک ضرور بالضرور وہ اس تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے اپنے سرمایے کو لگائیں، جہاں بھی لگائیں۔ میں یوں نہیں کھینچوں گا نام لے کر کے فلاں کے ساتھ مل جائیں، فلاں کے ساتھ مل جائیں، ہم کسی کی پبلسٹی کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم محض ایک عام بات کا، آپ کا جہاں دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ مدرسہ، اسکول، جی ہاں، تعلیم، میں نے اس لیے تعلیم کا نام، بالکل تعلیمی نظام میں، ایک اچھے تعلیمی نظام میں لگائیں اور اچھے ادارے یہاں پر قائم کریں۔ علماء یہ بھی ایک پرابلم ہے اسکول اور مدرسے کی تفریق کی، جہاں اتنی ہم پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیمی نظام ہمارے میں بہت سقم ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے اصحاب ثروت اپنی جو ہے آگے آنا پڑے گا، اور ہمارے جو علماء ہیں ماشاءاللہ پہلے بھی وہ بڑا کام فرما رہے ہیں اور بڑا انہوں نے کام کیا ہے، تو وہ بھی ان احباب کے ساتھ مل کر کسی اچھے تعلیمی نظام کو سنبھالیں۔ سارے فقیہ اور سارے محدث اور سارے اصحاب بلاغت اور نحوی اور صرفی نہ بنیں، اور کچھ ایسا بھی ماڈرن اسکول اسلامک سسٹم کریٹ کریں کہ جو ہمارے عوام کو فائدہ ہو اس میں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم شاید کچھ کر بھی نہ سکیں۔ اور اس سلسلے میں یقیناً ناظرین ڈائریکشن اسکولز بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک فرنچائز سسٹم ہے، تو ڈائریکشن کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ، اور یہاں سے ساری چیزیں آپ کو ایک ریڈی مل جائیں گی، ساری چیزیں جو ہے وہ یہ جو سسٹم ہے یہ آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ ڈائریکشن گروپ آف اسکول سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت اچھی اور بہت خوبصورت ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی، اور آپ نے بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ناظرین سے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے، آپ کے ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کے کام کو اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ دن دگنی، اس میں بھی دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ آخری بات میں مفتی صاحب کے حوالے سے ایک کرنا چاہوں گا، اور پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی خدمات اور اساتذہ کی خدمات کو جو ہے وہ فراموش کر دیتے ہیں، انہیں یاد نہیں رکھتے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں بڑے ہو کے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور وہ بعض اوقات اساتذہ سے بھی بدتمیزی کر دیتے ہیں کہ اساتذہ جو ہے ہمارے لیے کیا کر دیتے۔ تو میں ان سب نوجوانوں سے، ان سب طلبہ سے، ان سب بچوں سے مخاطب ہوں، اور میں مفتی صاحب کو ایز اے رول ماڈل ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہاں میں مفتی صاحب کی خاصیت یہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا
کہ ان کے والد ماشاءاللہ مفتی اعظم سندھ تھے اور ایک بہت بڑا تعلیمی اور تبلیغی آپ کا جو ہے وہ ایک دعوتی کام تھا. تو مفتی صاحب نے باقاعدہ اپنے والد کی حیات پر، ان کی زندگی پر ایک ماشاءاللہ پوری جو ہے وہ کتاب انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہے، پوری بایوگرافی جو ہے وہ ایک ترتیب دی ہے. اور ایک عرب کے ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک کتاب لکھی، عربی میں کتاب لکھی عرب کے ایک عالم نے، اور اس میں انہوں نے ان 1500 لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے والد کی بایوگرافی لکھی تھی، جنہوں نے اپنی والد کی جو حیات ہے اس کو جو ہے وہ تحریر کیا تھا. تو اس عرب عالم نے مفتی صاحب کا نام بھی اس کتاب میں شامل کیا، کیونکہ مفتی صاحب نے بھی اپنے والد کی جو بایوگرافی ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے ہیں، اس کو منظر عام پر لائے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کہ کس طرح آپ اپنے محسنوں کو، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو جو ہے وہ ایک ٹریبیوٹ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی کتاب لکھیں، آپ ان کا اگر اچھے انداز سے شکریہ ادا کر دیں، اگر آپ ان کی رسپیکٹ کریں، آپ ان کے سامنے جو ہے وہ ادب سے پیش آئیں، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت اچھا انداز ہوگا انہیں ٹریبیوٹ جو ہے وہ پیش کرنے کا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی گفتگو آپ ایک بار نہیں بلکہ 2-3 بار سنیں، تاکہ ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے کا لائے عمل طے کریں تعلیم و تربیت کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ